اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کربلا کے قاتلوں کا بدلہ کس نے لیا۔ جب یزید مر گیا، 3 سال 8 مہینے گزر گئے تو کوفہ کا مختار ثقفی، جس کے امام مسلم بن عقیل گئے تھے، وہ عوام میں ایک آواز اٹھاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ساری عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور ساری عوام مختار ثقفی کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی۔ اور پھر مختار ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کا حوالہ دے کر ایک خط لکھا، جس میں یہ لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ اور جب محمد بن حنفیہ کو یہ پتہ چلا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے۔ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب مختار ثقفی رحمۃ اللہ کو اور زیادہ طاقت مل گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ وہ لوگوں کو ایک ہی جھنڈے تلے جمع کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، کیا لوگوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور سب سے پہلے شیمر کو قید کر کے لایا جاتا ہے، کیونکہ شیمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو شہید کیا تھا۔ اب مختار ثقفی شیمر سے کہتا ہے کہ اے شیمر، مجھے بتا اب تیرا کیا حال کیا جائے؟ تو ہی وہ تھا جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کروانے کی طرح طرح کی سازشیں سوچتا تھا۔ یہ سنتے ہی شیمر کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بھی اس جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے، اور تمہاری اور میری اب کیا دشمنی رہی، تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں نے امام پاک علیہ السلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی، لیکن تو غداری کر گیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو نے میدان کربلا میں آپ کو شہید کرنے کے لیے گیا تھا، تو ہی وہی ہے جو لالچ میں آ کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے گیا تھا۔ مختار ثقفی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی پہلے دونوں آنکھوں کو، پھر زبان اور پھر جسم کے ایک ایک حصے کو قتل کیا جائے، اور اس طرح اس کو تڑپا کر موت دی گئی، اور اس طرح قاتل حسین علیہ السلام کے پہلے شخص کو قتل کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سارے قاتلوں کو شہید کر دیا گیا، اور اب کربلا کے دوسرے قاتل کی باری آئی، جس کا نام عمر ابن سعد تھا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا اور پھر عمر ابن سعد سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ تو مختار ثقفی نے عمر ابن سعد سے کہا کہ اے لعنتی، تو اس وقت کہاں تھا جب تو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے آیا تھا؟ تجھے اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ میں گوشہ نشین نہیں ہوں اور مجھے بعد میں حکومت سے اتار دیا جائے گا؟ اس وقت یہ خیال نہیں آیا جب تو نواسہ رسول پر تیر چلا رہا تھا؟ مختار ثقفی نے کہا کہ اس کے بیٹے کو لایا جائے، اور اس کے بیٹے کو جب لایا گیا تو مختار ثقفی نے کہا کہ اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ ابن سعد نے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تب مختار ثقفی نے کہا کہ اے لعنتی ابن سعد، تو اس وقت کہاں تھا جب امام پاک کے بچوں کو قتل کیا گیا، جب ان کے سامنے ان کے بیٹوں کو، ان کے بانجوں کو، ان کے بھتیجوں کو شہید کیا گیا؟ تجھے اس وقت یہ خیال نہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کتنی تکلیف اور دکھ ہوگا؟ اس وقت نہیں سوچا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے برداشت کیے ہوں گے یہ سب دکھ؟ اور جب علی اکبر علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اور پھر ابن سعد کے جسم کے ایک ایک حصے کو آگ لگا کر جلا کر مارا گیا۔ اس طرح کربلا کے دوسرے قاتل کی موت ہوئی، اور اب کربلا کے تیسرے قاتل کوہلی کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر چل رہا تھا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ اس کو تو ایسی سزا دی جائے کہ اس کو ساری دنیا یاد رکھی جائے گی۔ پھر کوہلی کے ایک ایک طرح کے ظلموں سے تنگ کیا گیا، اس کے ایک ایک جسم کے ایک ایک حصہ کو جلایا گیا۔ پہلے اس کی دونوں آنکھیں، پھر اس کی زبان، اور پھر اس کی گردن کو اتنے تیر لگائے گئے کہ اس کی گردن تیروں سے چھلی ہو کر وہ زخمی مر گیا۔ اور
مستغرب کربلا کے چوتھے قاتل کو مارا گیا اور مالک بن نصیر اور عمر بن نصیر اور حر بن کاہل کے ہاتھ پیر کو کاٹ کر پھینک دیا گیا اور کہا کہ یہ لوگ اسی طرح زندہ مر جائیں گے، اور اسی طرح کربلا کے دوسرے قاتلوں کو چن چن کر مارا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی قاتل تھے ان سب کو مختار سقفی نے کے سپاہیوں اور اس کی فوج نے چن چن کر ایک ایک سپاہی کو چن چن کر مارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک یا ضرور کیجیے کریں، چینل کو سبسکرائب اللہ کے لیے کیجیے، اور تاکہ ہر نئی آنے والے محرم الحرام کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سانسوں نے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔